السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بیان کریں گے اسلامیت کے لیکچر میں ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ ان میں سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک آئے گا وہ آئے گا خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ، خلافت کے معنی سب سے پہلے بیان ہوتے ہیں جی۔ بہت خوشی ہوئی ہے سبق دیکھ کے کہ اسلامیت کی کتاب میں خلافت راشدہ کا جو ہے نا وہ سبق شامل ہے، یعنی خلفائے راشدین کے بارے میں بچوں کو پتہ چلے گا کہ خلفائے راشدین کون کون سے ہیں اور کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن آ گئی، خلافت کے لغوی معنی وہ ہمارے پاس آگے، خلافت کے لغوی معنی، اور وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مجھے بار بار جو ہے نا وہ میسج کیا گیا کہ آپ لکھتے نہیں ہیں یا ڈرا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ کائنڈ ڈرا بھی کیا کریں۔ اب میں بتایا بھی کروں گا کہ کہاں سے لے کے کہاں تک ڈیفینیشن ہے۔ یہ دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ دیکھیں، ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ خلافت کے لغوی معنی جانشینی کے ہیں، ٹھیک ہے، اور خلیفہ جانشین یا نائب کو کہتے ہیں۔ اسلام میں خلیفہ کی بنیادی ذمہ داری اقامت دین ہے۔ اقامت دین کا تصور تمام دینی اور دنیاوی مقاصد کا احاطہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ یہاں تک ہی ہے کہ خلافت کا لغوی معنی جانشینی کے ہیں اور خلیفہ جانشین یا نائب کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فی الوقت آپ نے جو ہے نا وہ یہاں تک اس کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے کہ خلافت کا لغوی معنی اور خلیفہ جانشین یا نائب کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ ہے جی، یہاں تک جو نشان لگایا، ٹھیک ہے۔ اتنی آپ نے جو ہے نا فی الوقت اس کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد اقامت دین کا تصور تمام دینی اور دنیاوی مقاصد کا احاطہ ہوتا ہے۔ اس کے تناظر میں خلیفہ کی ذمہ داری ارکان اسلام کا قیام، جہاد، انصاف کی فراہمی، تعلیم و تربیت اور فلاحی ریاست ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا جو کویشچن ہے وہ ہمارا خلیفہ کی ذمہ داری پر ہے، وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پر سوال یہ بنے گا کہ خلیفہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذمہ داریاں اسلام کا قیام، جہاد، انصاف کی فراہمی، تعلیم و تربیت اور فلاحی ریاست کا قیام ہے۔ یعنی یہاں سے شروع ہوگا، خلیفہ سے، یہاں سے یہ جو میں نشان لگا رہا ہوں یہاں سے شروع ہو رہا اور یہاں تک اس کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سوری، یہ لائن تھوڑی سی لمبی لگ گئی، لیکن یہاں اس کا اینڈ ہو جائے گا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ میں نشان لگا کے بتا رہا ہوں، اوکے۔ اس کے بعد جی اگلی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 30 سال تک کے زمانے کو، 30 سال کے زمانے کو کتنے جی 30 سال کے زمانے کو خلافت راشدہ کا زمانہ جو ہے نا وہ قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک کویشچن آ گیا، کتنے زمانے کو یا کتنے عرصے کو خلافت راشدہ کا زمانہ قرار دیا جاتا ہے؟ تو یہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر مزید بات کریں تو یہ زمانہ عدل و انصاف کی سربلندی، تعمیر و ترقی، اقامت دین، جنگی فتوحات اور تعلیم و تبلیغ کے اعتبار سے اسلامی طریقہ سب سے سنہری اور دور ہے۔ اس دور کی نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی کہ یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر نظام حکومت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے خلفائے راشدین کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کی پیروی لازم ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دور خلافت اور امتیازی کارنامے۔ پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تقریباً 2.25 سال کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے کارہائے نمایاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے بعد امت مسلمہ کو متحد کر منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی، ختم نبوت، اسلام کے دشمنوں میں سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ سب سے پہلے جی بات یہ آئے گی کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کا زمانہ کتنا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نمایاں وہ کام وہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے پہلا۔ آگے آ جاتا ہے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ خلافت تقریباً 10.5 برس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کارہائے نمایاں میں حکومتی اداروں کا قیام،
مردم شماری کرانا، ہجری تقویم کیلنڈر کا اجرا، کفالت عامہ نئے شہریوں کی آباد کاری، ٹھیک ہے، اور عاملین اور گورنروں کی تنخواہیں مقرر کرنا وغیرہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے خلیفہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کا زمانہ، خلافت 12 سال ہے۔ حضرت عثمان غنی کے کارنامے میں اسلامی سلطنت کے وسعت دینا اور امت مسلمہ کو قرآن مجید کی ایک قرأت پر جمع کرنا شامل ہے، اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، خلافت قریباً 4.5 سال ہے۔ آپ نے خانہ جنگی کے دور میں امت کو انتہائی مدبرانہ انداز میں متحد کرنے کی کوشش کی، عسکری نقطہ نظر دریا فرات پر پل تعمیر کرائی، یمن اور ایران میں متحدین کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجے، خانہ جنگی کی صورت میں عوام الناس کی حفاظت کے لیے قلعے تعمیر کرائے، خارجیوں کی سرکوبی وغیرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارۂ نمایاں کی مثالیں ہیں۔ اچھا میری ایک بات یاد رکھیں، یہ ہم بیان کر رہے ہیں وہ چیزیں کہ جو کتاب کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہیں، اور میں آپ کو یہاں پر ایک اور مزید بات بتاتا جاؤں کہ اس ٹاپک میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے جو یہاں پر جو ہے نا وہ بتائی گئی ہے کہ خلیفہ کی جو ترتیب ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے، کہ خلافت میں کس کس کا جو ہے نا وہ پہلا نمبر ہے اور کس کا جو ہے نا وہ دوسرا نمبر ہے، کس کا تیسرا، کس کا چوتھا ہے۔ پھر چاروں خلیفہ کے آپ نے جو انہوں نے اپنی حکومت میں جو ہے نا وہ کارنامے کیے، جو انہوں نے کام کیے وہ بھی یاد رکھنے، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اس کے بعد مزید آ جائیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ان کا عرصہ خلافت 6 ماہ ہے۔ اہل علم نے اس عرصے کو بھی حضرت علی کے اہل خلافت میں شامل کیا۔ حضرت حسن مجتبیٰ کا امت میں اتفاق کے قیام کے پیش نظر خلافت سے دستبردار ہونا اور تعمیر معاویہ صلح کر لینا ایک عظیم مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ہم کرنے لگے ہیں اس میں یہ ہے کہ فرمایا تھا حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی عہد خلافت راشدہ کی نمایاں خصوصیات، وہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ اگر ہم ان کو تفصیلاً بیان کریں تو یہ ہمارا لیکچر جو ہے نا وہ لینتھی ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا ٹاپک جو ہے نا وہ 2 لیکچر میں کمپلیٹ ہو جائے اور بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم عہد خلافت راشدہ کی نمایاں خصوصیات جو ہے نا ان کا ذکر کریں گے۔